اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پچھلے جمعے ہم نے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا تھا، صراط مستقیم پر چلنے والے، مغضوب لوگ اور ضال لوگ۔ تو ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم کو پہچانیں اور مغضوب اور ضال لوگوں کے راستے کو پہچانیں۔ جب یہ 3 گروہوں کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے، اور کتنی اہمیت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں کہلوا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اب ہر رکعت میں کہلوانے سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اب ان کی علامتیں، صراط مستقیم کی نشانیاں، مغضوب اور ضال لوگوں کے تذکرے، پورا قرآن اس پر بھرا ہوا ہے۔ یہ اقرار اللہ نے ہر شریعت والے سے، ہر نبی کے ذریعے اس کی امت سے اقرار لیا ہے۔ اور اقرار کیا لیا ہے؟ سورۃ یہ آل عمران ہے، اور آل عمران کی 187 نمبر آیت ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے وعدہ لیا اہل کتاب سے، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو یہ باتیں بیان کرو جو حق تمہارے پاس آیا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو نہ چھپاؤ۔ یہ اقرار ہر کتاب کے حاملین سے، انبیاء کی امتوں سے لیا گیا، ہم سے بھی لیا گیا، کہ ہم حق کو بیان کریں، حق کو نہ چھپائیں۔ دیکھیے حق کو چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ دین بدلتا ہے۔ دین جو اللہ کی شریعت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ آپ ضعیف اور من گھڑت روایات کے ذریعے لوگوں کو تو مسحور کر سکتے ہیں، جمعہ آپ کا اچھا لگے گا، آپ نے بہترین خطاب کیا، لیکن جو کچھ بیان کیا وہ موضوع من گھڑت روایات پر مبنی ہے، وہ قصے اور کہانیوں پر مبنی ہے، تو لوگوں کا دین گڑبڑ ہوگا، ان کے آخرت کا نقصان ہوگا۔ کوئی دوائی کے اندر ہیرا پھیری کرے تو جسم کو نقصان ہے، کوئی دودھ میں ملاوٹ کرے جسم کو نقصان ہے، کوئی مکئی کے اندر کوئی چیز ملا دے، بیسن میں مکئی ملا دے، جسم کو نقصان ہے۔ یہ بھی سب بری چیزیں ہیں، اور سب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت احادیث ہے۔ لیکن دین، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اگر اس کو چھپانے لگ جائیں، اس کو کھول کر بیان نہ کریں، اپنے مقاصد ہوں کہ میں یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں نے وہ بات کرنی ہے جو لوگوں کے مطابق ہو، ورنہ لوگ جمعہ نہیں پسند کریں گے، مجھے ہٹا دیں گے، میری تنخواہ بند ہو جائے گی، میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ اب یہ وجوہات شیطانی وجوہات ہیں، اور
بڑی سخت آیات اور احادیث ہیں دین چھپانے کے بارے میں. اس لیے دین کو پہلے سمجھ لیجئے کہ دین اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں، اور پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا وہ فہم ہے جو انہوں نے اپنے معاشرے میں دیا، جو آیات اور حدیث سے انہوں نے سیکھا. دین یہ ہے. اب ایک چیز اس نسل کے اندر موجود ہی نہیں تھی، طریقت موجود ہی نہیں تھی، یہ مغربیت کے الہات کے نظریات موجود ہی نہیں تھے، اور آدمی اس راستے پر چلے تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. دیکھیے سورۃ بقرہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کیسے غضبناک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں. چھپانے کی جو وجہ ہے وہ کچھ بھی ہو، جو اللہ کے احکامات کو چھپائے گا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا مال لے لے گا. دنیا کا سارا مال ہی تھوڑا ہے. یہاں کتنا مال جمع ہو جائے، کوٹھیاں جمع ہو جائیں، بڑی جلدی ختم ہو جائیں گی. وہ مر جائے گا، وہ تقسیم ہو جائیں گی، وارث لے جائیں گے. تو جو دنیا کا تھوڑا سا مال اس کے بدلے میں لیتے ہیں، مالک فرماتا ہے ما اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے. کتنی سخت بات ہے کہ یہ دنیا کا مال جو کما رہے ہیں، اس کے ذریعے انہیں پیسے مل رہے ہیں، اس کے ذریعے عزت مل رہی ہے، یہ سب کچھ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. پھر فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. رحمت کا کلام جو اہل ایمان سے اللہ کرے گا، اللہ اتنا غضبناک ہوگا کہ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. کتاب تو ان کے پاس تھی، کتاب کو پڑھتے بھی تھے، ہدایت کا علم بھی تھا، لیکن دنیاوی مقصد کے تحت انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ دیا اور ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کی بجائے عذاب خرید لیا. فرمایا فما اصبرہم علی النار، یہ کل قیامت کے دن آگ پر کیسے صبر کریں گے. دیکھیے کتنی سخت دھمکیاں ہیں. کس جرم کے تحت؟ دین کو چھپانے کے تحت، دین بیان کرنے کے بجائے. کیونکہ آج کا دور رواداری کا دور ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، برا نہ کہو، کسی کی نشاندہی نہ کرو. اب اس سے کیا ہوگا؟ حق گڈمڈ ہو جائے گا. ایک آدمی کے لیے حق پہچاننا ممکن نہیں رہے گا. جب وہ ویڈیوز دیکھے گا، طاہر القادری کو بھی دیکھ رہا ہے، کسی مدنی چینل کو بھی دیکھ رہا ہے، کسی وہابی کو بھی سن رہا ہے، وہ ہر طرح کی باتیں سن رہا ہے، لیکن کسی کا رد موجود نہیں. پکارا جا رہا ہے کہ سب مسلمان ہیں، سب کو مسلمان سمجھو، سب کی عزت کرو. تو حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا.
اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو بیان کی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی، اللہ کا پیغام، دیکھیں اس کی عظمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے اندر کلام کر رہا ہے۔ اب یہ کلام تو لوگوں کے لیے تھا، انزلنا ہم نے نازل کیا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے، اس کو چھپاتے ہیں۔ اور وہ کلام بھی کیسا ہے؟ کلام بھی من البینات والہدی، اس میں بینات ہیں، دلائل ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود گمراہیوں کو پہچاننے کے دلائل اس قرآن مجید میں ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے اچانک قصہ شروع ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، حامان کا، قصہ شروع ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کا۔ یہ جگہ جگہ جو مثالیں اللہ نے دی ہیں ان گزرے ہوئے قوموں کی، کس لیے دی ہیں؟ یہ بینات ہیں، اللہ تصویر دکھاتا ہے۔ اب اہل کتاب نے کیا کیا؟ ان کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اتنا پتا تھا کہ لوگ آپ کے انتظار میں مدینہ پہنچ گئے کہ وہ نبی یہاں آئے گا ہجرت کر کے، اور ان کی خواہش تھی، بات ہو گئی یہودی کہ ہم میں سے ہوگا، جب ہم میں سے ہوگا تو بس ہم وہاں جا کر بستے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ پہنچ گئے، اور بنی انصار کو جب یہ خبر ملی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فوراً کہنے لگے یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا نام لے کر یہودی تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ نبی آنے کے بعد ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ فوراً ایمان لے آئے، اور سمجھتے تھے کہ یہودی تو زیادہ مانیں گے، وہ تو انتظار کر رہے تھے، ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن حسد بہت بری چیز ہے۔ انہوں نے جب معلوم ہوا کہ یہ تو ہم میں سے نہیں آیا، بنی اسرائیل میں سے یہ نبی بن کر نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے آیا، اب وہ حسد کی بنا پر انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ نبوت کی پہچان کتنی آسان تھی، ہر نبی نے لا الہ الا اللہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ یہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ کی دعوت کو پہچان کر ایک عامی بھی جان سکتا ہے کہ یہ نبی کے اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جو سلسلہ اللہ نے دنیا میں قائم کیا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ضد میں آ گئے، حسد میں آ گئے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بینات اور ہدایت کی چیزیں اور بینات کو جو چھپاتے ہیں، کس کے باوجود؟ فرمایا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ اللہ نے وہ بات تو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کی ہے، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ قرآن مجید ہو۔ اللہ کے احکامات کس لیے ہیں؟ تاکہ علماء کرام اس کو بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، وہ تو اس لیے ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو بتائیں، وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ہر لعنت کرنے والا لعنت کرتا ہے۔ فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔
فرشتوں کے ساتھ اہل ایمان بھی لعنت کرتے ہیں، اور آخرت میں کفار انہیں جب پتہ لگے گا کہ انہوں نے گمراہ کیا، انہوں نے جھوٹ بولا، وہ بھی لعنت کریں گے۔ اب یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ حق کو چھپانے کی بنا پر۔ حق کیوں چھپایا جاتا ہے؟ پیٹ کی خاطر، عزت کی خاطر، یا تو اس لیے چھپاتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، ان کی شب برات بند ہو جائے گی، کھانا پینا حلوہ بند ہو جائے گا، وہ انہوں نے جھوٹی ضعیف روایات سنا کر قوم کو تسلی دینی ہے کہ نہیں، تم تو بالکل ٹھیک راستے پر چل رہے ہو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور انہیں پتہ ہے کہ محدثین نے ان روایات کو ضعیف کہا ہے۔ اللہ کا دین ضعیف نہیں ہوتا۔ اللہ کی دین کیا ہے؟ بینات، ہدا، قرآن مجید کی آیت ہو، صحیح حدیث ہو، یہ بینات ہیں۔ لیکن لوگوں سے پیسے لینے کی خاطر، لوگوں سے عزت لینے کی خاطر، یا پھر آج کل جمہوریت کے چکر میں ووٹ لینے کی خاطر، وہ دیکھتے ہیں کہ اکثریت کن کی ہے، بس جن کی اکثریت ہے ویسے ہی بات کر لو، ویسے ہی قوم کو راضی کر لو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان پر سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے مولوی کا جرم بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی بات بتائی، اس کو اپنا اجر بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ اس کا اجر بھی ملے گا جنہوں نے اس کی بات کو قبول کیا، بات کو سمجھا، تسلیم کیا۔ اور جن لوگوں نے باطل بات کہی، جھوٹ بولا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کا اپنا گناہ بھی اس کے ذمے ہے، اور ہر اس شخص کا گناہ اس کے ذمے ہے جس کو اس نے گمراہ کیا۔ اس لیے بھائیوں، دین کو چھپانا حسد کی بنا پر ہو، کیونکہ یہودیوں میں حسد کی بنا پر کہ اس کو بڑا مقام ملا ہوا ہے، بڑی اس کی عزت ہے، اس کی عزت خراب کرنی چاہیے، چلو ایک ویڈیو بنا دو اور اس ویڈیو میں سچ بولو، جھوٹ بولو، اور اس کی بے عزتی کر دو۔ حسد کی بنا پر لوگ کرتے ہیں، یا دوسرا لالچ کی بنا پر۔ حسد، شیطان کو بھی حسد تھا، کیسے انکار کیا اس نے؟ کہتا ہے میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں سجدہ کروں اس کو؟ اب یہ کیا تھا؟ یہ حسد تھی۔ یہی بنی اسرائیل نے کیا، یہودیوں نے کیا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ جیسے کوئی ٹھیکیداری ہو بندے کی کہ وہ جتنے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، تو آخری نبی بھی وہیں سے آنا چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ، اللہ کو ڈکٹیٹ کروانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے بھائیوں، آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ آپ کی اس نسل کی، ہماری نسل کی ذمہ داری ہے کہ بات اگلی نسل تک ہم کھول کر بیان کریں۔ ہم نے پچھلی نسل سے دین سیکھا، اور اگلی نسل کو ہم نے سکھانا ہے، ہم نے بتانا ہے آسان انداز میں۔ جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں، اس کو آپ نے دین سمجھانا ہے۔ اب یہ شب برات گزری ہے، شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن تقریریں ساری رات جاگتے رہے ہیں، چراغاں بھی ہوتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس رات سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سورۃ قدر پڑھ لیجئے، من کل امر، اس رات سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ رات رمضان کی رات ہے، یہ شعبان کی رات نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور اب یہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، بلکہ آج ہی ہے۔ اب یہ بے حیائی شریعت میں برداشت ہو سکتی ہے؟ یہ غیرت، اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بڑا غصہ آتا ہے۔
کہ یہ معاشرے میں بے حیائی کو پھیلائیں۔ اور دیکھیے یہ سورۃ نور کی آیت ہے، یہ سورۃ نور کی آیت، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بے حیائی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، یہ مالک الملک کا فرمان ہے، یہ کسی کی درخواست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو، ان تشیع الفاحشہ، کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے، عریانی پھیلے، لوگ بے حیا ہو جائیں۔ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے معاشرے میں، ایمان والوں کے معاشرے میں جو یہ پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی۔ اور اس میں ہم بحیثیت قوم کے ملوث ہیں۔ دیکھیے 14 فروری کے لیے کاشتکار باقاعدہ جگہ چھوڑ کر پھول اگاتے ہیں، گلاب کے پھولوں کا سیزن ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پیسے بڑے ملیں گے۔ پھر ان پھولوں کو خریداری کرنے والے وہ بھی موجود ہیں، ان دکانوں پر نوکری کرنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ فحاشی اس کے ذریعے جس طرح معاشرے میں عام ہو رہی ہے، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی، معمولی بات تو نہیں ہے۔ اور یہ بات سورۃ نور کے اندر کس مقام پر ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا، آپ پر الزام لگا، اور مسلمانوں کے اندر سے منافقین بھی اور مسلمانوں کے اندر سے چند لوگوں نے اس الزام کو معمولی سمجھا اور اس کو بیان کیا، اس کو معاشرے میں بیان کیا۔ جب اس کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو کہ تم فحاشی پھیلاتے ہو، تم بے حیائی پھیلاتے ہو، تم ام المومنین کے ذمے ایک ایسی بات جن سے وہ بری ہیں، غافل مومنہ عورت پر ایسی بات کر کے تم معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی ہو۔ اب ذرا سوچ لیں کتنی چھوٹی بات لگتی ہے ہمیں، ہم تو اس بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے کہ کسی غافلہ مومنہ عورت پہ کوئی الزام لگانا کوئی جرم ہو۔ اللہ نے اس پر جہنم کی وعید سنائی ہے، جہنم، دنیا کے اندر بھی عذاب اور آخرت کے اندر بھی عذاب۔ ہم تو لاس اینجلس کو بھی عذاب ماننے کو تیار نہیں ہے، دنیا کا عذاب تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، جس پر ساری قوم پر مصیبت آ رہی ہے، مہنگائی کی مصیبت ہو، بارشوں کے نہ ہونے کی مصیبت ہو، مہنگائی کے ساتھ بجلی کے بل کے بڑھ جانے کی مصیبت ہو، ہم اس کو تو عذاب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سارا الزام حکمرانوں پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، حکمران کون سے وہ بڑے مخلص ہیں، لیکن کیا ہم بحیثیت قوم کے اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں؟ جب ہم بحیثیت قوم کے اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے، رشتہ داری کا معاملہ دیکھ لیں، کتنوں کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، سخت حدیث بھی سب کو پتہ ہے، لیکن بحیثیت قوم کے ہمارے اندر یہ حص ہی نہیں ہے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق استوار کریں۔ ہمیں ان کے ظلم نظر آ جاتے ہیں، شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ وراثت کے قوانین ہیں، کتنے لوگ عمل کرتے ہیں جن کی زمینیں ہیں، خاص طور پر ان کے لیے تو اتنی مصیبت ہے کہ بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ شادیاں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زمین چلی جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، کوئی تائے کا بیٹا چاچے کا بیٹا مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر تائے چاچے کا بیٹا نہیں ملتا تو پھر زمین کے تقسیم ہونے کے خوف سے
کہ غیروں میں زمین چلی جائے گی. بچوں کی شادیاں نہیں کرتے. شادیاں کرتے ہیں تو جہیز دینے کے بعد بچوں کو فارغ کر دیتے ہیں. کوئی وراثت کے قوانین ان کی نظر میں نہیں ہیں. تو یہ بحیثیت قوم کے ہم اللہ کی بغاوت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جب بغاوت میں زندگی بسر کریں گے تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ یہ دنیا کا عذاب ہم پر یہ کوئی معمولی عذاب تو نہیں ہے. دنیا کا بھی عذاب ہے, آخرت کا عذاب بھی ہے. دنیا کا تو گزر جاتا ہے, سب کے ساتھ گزر رہا ہے, ہم بھی گزار لیں گے, ہمیں بھی کوئی خاص فکر نہیں ہوتی. آخرت کا عذاب ہم کیسے برداشت کریں گے؟ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ آگ کا عذاب کیسے اس پر صبر کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے, سورۃ بقرہ ہے 174 نمبر آیت ہے, گھر جا کر پڑھیے اور دیکھیے کہ یہ حکم کتنا سخت ہے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے صبر کریں گے آگ پر. اس لیے بھائیوں, معاشرے میں دائی بن جائیں, معاشرے میں لوگوں کے سامنے کوشش کریں حق واضح کرنے کی. وہ حق دینی معاملات میں ہو, وہ شرک اور کفر کے معاملے میں ہو, رائت نہیں ہے کم از کم یہ کہنے میں کہ بھائی یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, اس کے ساتھ نجات نہیں ہوگی, اس میں رائت نہیں ہے. کوئی یا علی مدد کہے, کوئی یا رسول اللہ مدد کہے, کوئی نور من نور اللہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ہمارے لیے یہ معمولی بات ہو کہ جی کوئی بات نہیں, بس کیا کریں, یہ کہتے ہیں کہتے رہیں. ہم حق واضح کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. دیکھنا ٹھیک ہے, حق واضح کرنا بھی استطاعت پر ہوتا ہے, جس کو بولنا آتا ہے, جس کو سمجھانا آتا ہے, لیکن کم از کم اس کو کسی آسن انداز میں یہ پیغام دینا کہ بھائی تو میرا دوست ہے, تو میرا رشتہ دار ہے, اور یہ چیز تو ایسا جرم ہے کہ اس پر تو نجات نہیں ہوگی. تو اس میں ہمیں ہوشیار ہونا ہے. دیکھیے شیطان کی کوشش کیا ہے, حق کو گڑبڑ کرنا. اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, آگے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا, دائیں سے حملہ کروں گا, بائیں سے حملہ کروں گا, اور اللہ تو ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار بندہ نہ پائے گا. اس نے چیلنج کیا تھا. اور شکر گزاری کیا ہے مالک کی؟ اللہ کی شریعت پر چلنا, اللہ کے احکامات پر چلنا, اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کے آگے جھکنا, آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے آخرت کے عذاب سے ڈرنا. یہ صراط مستقیم ہے. اور اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں, چاہے وہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہو, وہ شرک اکبر کے حوالے سے ہو, وہ کفر اکبر کے حوالے سے ہو, ان سب حوالوں سے جتنی چیزیں ہیں وہ حق کو گڑبڑ کرنے والی ہیں. حق اس کے ذریعے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کو ہی اتنا مشغول کر دیں کہ صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے وہ فزکس, کیمسٹری, بیالوجی اس کے چکر سے نہ نکلے. اس کے پاس ٹائم ہی آپ نہ دیں کہ دین کیا ہے, دین سیکھنے کا موقع ہی نہ ملے, اور آپ کو بھی سمجھانے کا وقت نہیں ہے, یا آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے, تو پھر سوچ لیجئے کیا یہ حق کو چھپانا نہیں ہوگا؟ یہ سکول کی تعلیم ایک حد تک کام آتی ہے نا, میٹرک کر لیا, MBBS کر لیا, ٹھیک ہے, اس کی ایک ضرورت ہے معاشرے میں, لیکن یہ جو آخرت سے متعلق چیزیں ہیں جس کے اندر جہنم کی آگ, اور اللہ یہ فرمائے کہ جہنم کی آگ پر تم کیسے صبر کرو گے, اور ہمارے کان پر جوں نہ رینگے, ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ اللہ کیا رہا ہے. اس لیے بھائیو یہ جمعہ تو ہوتا ہی ڈرانے اور سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, مولوی کی اپنی ایک ذمہ داری ہے,
اس نے یہ بیان کرنا ہے تاکہ آپ ہوشیار ہو جائیں اور آپ دیکھیں کہ شریعت کیا ہے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہم اس حق کو کیسے گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو باتیں سخت ضرور ہیں، لیکن بھائیوں جب مرنے کے بعد کی زندگی شروع ہوگی تو اس وقت پھر احساس ہوگا کہ یہ باتیں حق تھیں، ان پر چلنا ہم پر لازم تھا۔ ٹھیک ہے، والدین کی خدمت بھی بڑی نیکی ہے، لوگوں کی خدمت بھی بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ کی عظمت کو پہچاننا یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد درست ہوئی، اللہ کی عظمت کو پہچانا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کی عظمت کا انکار کیا، تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ پھر فما اصبرہم علی النار۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، ہمیں اللہ جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین۔